الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرضین علم کی تعلیم ہوتی ہے، اور آج کل اس میں میراث کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس میں چونکہ مثالیں بیان کی جا رہی ہیں تو اس میں آج کی مثال نمبر 50 ہے، جس میں قرض اور وصیت کے اجرا کے بارے میں انشاءاللہ دکھایا جائے گا۔ عبدالرشید نے وصیت کی تھی کہ اس کے مال سے 7 لاکھ روپے مسجد کو دے دیے جائیں۔ اس پر احسان اللہ کا 2 لاکھ روپیہ قرض ثابت ہوا۔ تجہیز و تکفین پر 6000 روپے خرچ ہو گئے۔ اس نے اگر کل ترکہ 17 لاکھ چھوڑا ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ، 3 بیٹے، 4 بیٹیاں اور اس کی ماں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ایک مرحوم بیٹے کی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی موجود ہے۔ شریعت محمدی کے مطابق اب ہر وارث کا کتنا حصہ ہوگا؟ سوال میں جو ورثاء ہیں، ایک بیوی ہے اور 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، ماں ہے، پوتے ہیں 2 اور پوتیاں 3 ہیں۔ لیکن یہ پوتے اور پوتیاں چونکہ ان کے والد مرحوم کے زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ شرعاً محروم ہے، تو ان کو تو ایسا نہیں ملے گا۔ بیوی کو قاعدہ شریعت کے مطابق چونکہ اولاد موجود ہے، ایک بڑا حصہ ملے گا، اور ماں کو ایک بڑا حصہ ملے گا۔ جو باقی ہوگا وہ بیٹے بیٹیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تو مطابق تقسیم ہوگا۔ اب ایک بڑا اٹ جو ہے یہ بیوی کو ہے، اور ایک بڑچے ماں کو ہے، تو یہ بن گیا 24۔ اس کا ذوالفقل ہو گیا تو 3 + 4 مساوی ہے 7/24۔ یہ ایک سے منفی کیا تو یہ 17/24 آ گیا۔ تو یہ 17/24 جو ہے ہمیں یہاں 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہوگا اسبات کے طور پر۔ تو اس وجہ سے اب جو 24 میں حصے، کیوں 24 ذوالفقل ہے سب کا، تو 24 میں حصے بن گئے 3 اس کے اور 17 ان سب کے اور 4 ماں کے، یہ ہمارے پاس آ گئے۔ تو اس میں فی کا حصہ کتنا آ گیا؟ 3 بیویوں کا اور 4 ماں کا آ گیا۔ اب یہ 17/10 جو ہے، مطلب جو ہے یعنی 17 جو ہے، یہ اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں میں۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ بیٹوں کو بھی بیٹیاں بنائی جائیں، مطلب ایک کتنے بیٹیوں کے برابر ہیں، تو ہر بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر ہے، لہذا 3 بیٹے 6 بیٹیوں کے برابر ہو گئے، تو 6 + 4 10، 6 + 4 10۔ چھ جمع 4 مساوی 10۔ تو اب ہر ایک کو 17/10 ملے گا، اور ہر ایک بیٹی کو 17/10 ملے گا، تو ہر بیٹے کو اس کا دگنا ملے گا، یعنی 17/5۔ ہاں جی، یہ مطلب اس کا ہے۔ اب اس لحاظ سے اگر ہم اس کو کر لیں تو اس میں چونکہ 10 ذوالفقل آتا ہے تو یہ 30 ہو گیا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ 17/10 جو ہے نا، مطلب ہے کہ اس کا ہے یعنی بیٹی کا ہے، تو 17 بیٹی کا ہو گیا، تو 34 بیٹے کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور 4 × 10 40، 40 جو ہے نا، مطلب گوئے 240، 10 × 24 240 میں فی کا حصہ 30 جو ہے، مطلب اس کا آ گیا یعنی بیوی کا، اور 40 ماں کا، 34 ہر بیٹے کا، اور 17 ہر بیٹی کا۔ وہ سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں آئے گا نا، ابھی تو وصیت اور وغیرہ ساری باتیں آئیں گی نا۔ اچھا، تو اب ہم حساب کریں گے کہ ہر ایک کو کتنا کتنا ملے گا۔ تو ترکہ کل کتنا ہے؟ ترکہ ہے جو 7 لاکھ، اچھا ٹھیک ہے 17 لاکھ روپیہ ہے، ہاں 17 لاکھ۔
اس میں یہ کیا کر سکتا ہے وہ ذرا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو 2 لاکھ روپیہ قرض اس پر ثابت ہوا تو یہ تو سیدھا سیدھا اس سے منفی ہو گیا، یعنی کہ 15 لاکھ رہ گیا. ٹھیک ہے نا. اور وصیت اس نے کی 7 لاکھ روپے مسجد کو دے دی جائیں، تو 17/3 تہائی میں مطلب وصیت. تو لیکن اس سے تجویز تکفین کا نکالیں گے تو قرض و تجویز تکفین دونوں نکال کے ہمارے پاس کتنا ہو گیا، کتنا رہ گیا ہے. یہ مرحوم بیٹے کے اولاد زندہ بیٹی کی موجودگی مرحوم میں سب سے پہلے ترکہ سے تجویز تکفین اور قرض کے پیسے نکال پر 17 لاکھ میں سے قرض 2 لاکھ اور تجویز تکفین کا خرچہ 6,000 نکال کر باقی 14,94,000 روپے باقی بچے. اس میں زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے جو کہ 4,98,000 روپے بنتی ہے. تو 4,98,000 روپے کی وصیت پہ عمل ہوگا، باقی نہیں ہوگا. تو 4,98,000 روپے اس سے نکالی جائے گی. تو باقی 9,96,000 جو باقی بچے یہ قابل تقسیم ترکہ ہے. اس کے مطابق اس میں بیوی کا حصہ چونکہ بنتا ہے 30/240 یعنی 1/8 پہلے سے ہی معلوم ہے. تو 1/8 تو 8 پہ اس کو تقسیم کر لے تو بیوی کا حصہ 1,24,500 روپے آ گیا. ماں کا 1/6 ہے تو یہ 1,66,000 روپے آ گیا. اور ہر بیٹی کا 17 ہر بیٹی کا جو ہے نا کتنا بنتا ہے 17/240. تو 240 پہ تقسیم کر کے 17 سے ضرب دینے کے بعد یہ ہر بیٹی کا 17,550 روپے آ گیا. ہاں جی. تو ہر بیٹے کا 1,41,100 روپیہ اس کا ڈبل. اس طریقے سے یہ تقسیم ہو گیا. ماشاء. تو یہ بن گیا ایک سوال کا. اب اس کے بعد تخارج کا مسئلہ، یہ ایک اسپیشل کیس ہے. تخارج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاص چیز کے بدلے میں دوسرے وارثوں کی رضامندی سے کوئی حصے سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کے حصے میں جتنی اکائیاں آتی ہیں تمام وارثوں کی اکائیوں کے مجموعے سے تفریق کر لیں اور باقی ورثاء کی اکائیاں اتنے رہن دیں جتنی تخارج سے پہلے تھیں. مثال سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. مثال: رشیدہ نے خاوند 2 بیٹیاں، 1 حقیقی بہن اور 1 اللاتی بہن چھوڑے. اس کا خاوند مہر کے بدلے اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے. باقی ورثاء کے حصے معلوم کریں. تو خاوند کو چونکہ 1/4 ملتا ہے کیوں اولاد موجود ہے. اولاد موجود ہونے کی وجہ سے ان کو 1/4 ملے گا ورنہ 1/2 ملتا. اور بیٹیوں کو 2/3 سہام ذوی الفروض میں ملے جس کا مجموعہ 11/12 بنتا ہے. حقیقی بہن کو باقی 1/12 سہام اسبہ کے طور پہ ملے. اس لیے خاوند کو 12 میں 3، بیٹیوں کو 8 اور حقیقی بہن کو 1 حصہ ملا. اب خاوند اپنے 3 سہام سے دستبردار ہو رہا ہے تو 12 میں سے 3 نکل گئے. تب 9 میں سے ہر ایک کا حصہ آ گیا. تو 9 میں سے 2 بیٹیوں کو 8 حصے ملیں گے یعنی 4 اور حقیقی بہن کو 1 ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات مطلب یہ ہمارے پاس آ گیا. جس کی سمجھ نہیں آئی، کون سی چیز کی سمجھ نہیں آئی؟ مہر اس کا ظاہر مطلب ہے کہ اس کے دیکھو نا نہیں دیا ہوگا نا. مطلب یہ ہے کہ وہ مہر نہیں دیا ہوگا نا تو لہٰذا وہ مہر تو دینا تھا ان کو. تو وہ کہتا ہے جی بھائی مہر نہیں دے رہا لیکن میں اپنے حصے سے بھی میں لے بھی کچھ نہیں رہا، میں دے بھی کچھ نہیں رہا، لے بھی کچھ نہیں رہا. تو پھر کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ پھر وہ صورتحال بن سکتی ہے کہ اس کا جو حصہ ہے وہ درمیان سے نکال لیا جائے. تو کیسے نکالیں گے؟ گویا کہ 1/4 ان کا حصہ نکلے 3/4 باقی بچ گیا نا. تو اب باقیوں کو 3/4 میں ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا آسان صورت یہی ہے کہ پہلے سب کے حصے معلوم کرو اور پھر ان میں سے اس کے حصے نکال لو. تو کل 12 حصے بنتے ہیں، 12 میں سے 3 اس کے بنتے ہیں. تو 3 نکال دو تو 9 رہ گئے. تو اب 9 میں ہر ایک کو جتنا ملتا تھا وہ دے دو، اس پہ فرق نہیں پڑے گا. تو وہ 4 چونکہ ہر بیٹی کا حصہ ہے اور 1 بہن کا ہے تو 4 مطلب جو ہے نا ہر بیٹی کو دے دے اور 1 بہن کو دے دے تو خاوند درمیان میں ہے.
نکل گیا. اگر کسی مسئلے میں رد کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت پہلے معمول کے مطابق ہر وارث کے حصے معلوم کرے، پھر معمول کے مطابق تخارج کا قاعدہ استعمال کرے. مثلا 2 بیٹیوں ماں اور ایک بیوی میں ایک بیٹی کا اپنا حصہ صوفہ سیٹ کے مقابلے میں چھوڑنا چاہتی ہے، سب کے حصے معلوم کرے. یہ جو ہے کہ یہ طریقہ ایک ہی ہے. یہ اسپیشل کیس جو ہے مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے سوال کو حل کرنا ہوتا ہے. پہلے سوال حل کرنے کے بعد ان کے جتنے حصے جتنے میں آتے ہیں، جتنے کل اکائیوں میں جتنا اس کا آتا ہے، تو تخارج کی وجہ سے اس سے وہ حصہ نکال لیں، باقی جو رہ جائے ان میں سے ہر ایک کا حصہ معلوم ہو جائے گا. تو اب دیکھو یہاں پر مثلا 2 بیٹیوں ماں اور ایک بیوی میں ایک بیٹی اپنا حصہ صوفہ سیٹ کے مقابلے میں چھوڑنا چاہتی ہے. تو سب سے پہلے ہم سوال حل کریں گے. تو دیکھیں اس میں بیٹیاں ہیں اور ماں ہے اور بیوی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بیٹیوں کو یہ 2 بیٹیاں تو 2/3 ان کو مل رہا ہے، ماں کو 1/6 مل رہا ہے اور بیوی کو 1/8 مل رہا ہے. اگر 2/3 1/6 اور 1/8 کو ملا دیں تو یہ بن جاتا ہے 2/3 جمع 1/6 جمع 1/8. تو یہ بن جائے گا 24 میں اضافہ کل، تو یہ 16 جمع 4 جمع 3 3 4 7 16 23 23/24 بنتا ہے. 1/24 کی باقی ہے، لہٰذا تخارج کرنا جو ہے وہ رد کرنا پڑے گا. اب رد کا طریقہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ 24 بن گیا تو 16 اس میں 4 اور 3 یہ تو آ گیا. نسبتی مجموعہ ان کا جو کہ جن پہ رد ہوتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ بیٹیاں ہیں ہاں اور ماں ہے، ٹھیک ہے نا. ان پہ رد ہوتا ہے تو وہ 4/16 ہے نا. تو 4/16 کیا ہو گیا؟ 1/4 ہو گیا. تو 1/4 یہ مطلب 1/4 جو ہے نا ہمارے ہو گیا. نسبتی مجموعہ 1 جمع 4 5 ہو گیا. ہاں جی، کل اس سے اب چونکہ بیوی کا جو ہے نا 1/8 ہے تو اس کو الٹ کرے، 8 ضرب 5 تو 40. تو 40 کل اس سے بن گئے. تو 40 میں سے 1/8 اس کا ہے نا، تو 5 تو اس میں سے نکالو تو 35 رہ گئے. تو 35 میں سے 1/4 پہ فیصلہ کر لو. تو 5 کل نسبتی مجموع ہے، تو 1/5 ضرب 4 اور 1/5 اور 4/5. تو 1/5 کے لحاظ سے یہ دیکھو نا، یہ ضرب 35 7 ہو گیا اور 4/5 کے حساب سے 28 ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 28 حصے بیٹیوں کے تو گوئے 14 اور ماں کا جو ہے نا 7 ہیں. ہاں جی، تو اب ہم اور بیوی کا جو ہے نا وہی اپنا حصہ ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. بیوی کا تو 1/8 ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب یہ بات ہے تو اب پہلے ہم کیا کریں گے؟ پہلے اب یہ کتنے میں مطلب جو ہے اس میں 40 میں سے ہے نا، تو 40 میں سے وہ کون حصہ نکال رہی؟ بیٹی نکال رہی ہے، ایک بیٹی. اچھا، تو ایک بیٹی جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 14. تو یہ 14 نکالو 40 میں سے، 26 باقی رہ گئے. تو اب 26 میں 14 دوسری بیٹی کی ہے اور 5 جو ہے نا مطلب بیوی کے ہے اور 7 جو ہے نا مطلب اس کے وہ کیا نہیں بہن نہیں ہے، ماں، ٹھیک ہے نا، ماں کے ہے. تو بس یہ سب برابر. یہ ہے تخارج کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ تخارج ہے. بس ایک بیٹی کا حصہ 14، چونکہ ایک بیٹی کا حصہ اپنا حصہ صوفہ سیٹ کے مقابلے میں چھوڑ رہی ہے. کوئی شاندار قسم کا صوفہ سیٹ ہو، پورے حصے چھوڑ رہی ہے. اچھا ہاں، ترکہ ہے نا، ترکہ میں سے صوفہ سیٹ ہوگا نا، تو تبھی تو اس کے بدلے کر رہی ہے نا. ہاں جی، سب ورثہ راضی ہونے چاہیے، کوئی ایک نہیں. مطلب اگر وہ سب ورثہ کہہ دے کہ ہاں اس یہ ہمیں منظور ہے، پھر بات بنے گی. یہ نہیں کہ وہ کہہ دے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا نا کہ میں شہزادی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے. میں نے کہا کیسے؟
کہتے میں راضی ہوں بس وہ راضی ہو نا تو اس طرح تو نہیں ہوتا. اچھا تو بات بہرحال یہ سوال حل ہو گیا. اب یہ دوسری بات، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح سوچیں. وراثت سے دستبرداری. اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنے وراثت سے دستبردار ہونا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وارث اپنے حصے پر باقاعدہ قبضہ کرے. مثلا زمین کا انتقال وغیرہ کرا لے، اس کے بعد جس کو بخشنا چاہے اس کو انتقال کر دے. اس میں کئی مسئلات ہیں جن کا خیال نہ رکھنے سے بعض اوقات بہت مشکلات واقع ہو جاتی ہیں. آج کل جو بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اس کے لیے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بہنوں کے لیے سوائے نہ لینے کی اور کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جاتی. ہاں جی، اس صورت میں ان کا حصہ لینے سے انکار معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہم بات ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو ان کا مال قبضے میں دینا چاہیے، 1 سال اس کو وہ استعمال کرے، اس کے بعد اگر اپنی مرضی سے پھر کسی کو اپنا حصہ دینا چاہے تو بے شک دے دیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ ان کو کچھ اور چیزوں کے ذریعے بہلا کر ان سے اپنا حصہ وصول کریں. اس وقت وہ بظاہر ان کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن مرضی اس وجہ سے ان کو حقیقت حال سے بے خبر رکھا گیا ہے. ہاں جی، کیا کوئی سودے کا عیب نہ بتائے اور گاگ اپنی مرضی سے اس کو صحیح سمجھ کر لے تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے. یہی حال اس مسئلے میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح فہم عطا فرما دے. یہ بات واقعی بہت اہم ہے. یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وکیل تھے. ان کے ایک دوست ایک مولوی صاحب شاید یہ KPK سے تھے. ہاں جی، وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے. تو مولوی صاحب کے ساتھ ان کی بے تکلفی تھی، تو مولوی صاحب بار بار ان کو کہتے جی علامہ صاحب داڑھی رکھ لیں تو اچھی بات ہے. تو وہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے. جب اس نے کچھ زیادہ کہہ دیا، وہ کہتے مولوی صاحب آپ میرے پاس جس مسئلے کے حل کے لیے آئے ہیں نا، وہ آپ اپنے بہنوں کو حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے توبہ کر لیں، میں داڑھی رکھ لیتا ہوں. ہاتھ بڑھاؤ. کہتے افسوس مولوی صاحب کا ہاتھ نہیں بڑھ سکا. ہاں جی، افسوس کہ مولوی صاحب کا ہاتھ نہیں آگے بڑھا. یہ رحیم یار خان میں گیا تھا. وہاں پر ایک مدرسہ ہے، مشہور مدرسہ ہے، نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. وہاں جو عالم تھے اس نے میراث پہ کتاب لکھی تھی، میراث پر کتاب لکھی. تو میں تو یہی چیز کا پیاسا تھا. میں نے کہا بھائی کسی جگہ سے کوئی میراث والا سمجھانے والے مل جائے تو میں ان سے سیکھوں. تو مجھے معلومات ہو کہ وہ صاحب ہے جس نے کتاب، میں نے کہا ان سے تو ضرور ملنا چاہیے، کتاب بھی مل جائے گی اور بات چیت بھی ہو جائے گی، معلومات ہو جائیں گی. جب جا رہے تھے تو وہ کوئی جو ڈرائیور تھے وہ بھی مولوی صاحب تھے جو مجھے لے جا رہے تھے. یعنی عام ڈرائیور نہیں تھے، مالک تھے گاڑی ہے، لیکن مطلب گاڑی وہی چلا رہے تھے، مجھے لے جا رہے تھے. راستے میں اس نے مجھے قصہ سنایا، کہتے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس نے اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیا. اور جب ان میں سے ایک سالے نے مولانا عاشق الہی صاحب جو مدینہ منورہ میں تھے ان سے شکایت کی کہ انہوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، تو ان نے خط لکھا اس کو، ہاں جی، کہ آپ یہ بہنوں کو حصہ دے دیں. تو کہتے بجائے اس کی بات ماننے کے وہ اس سالے سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے مولانا سے شکایت کیوں کی. میں نے کہا گاڑی موڑے میں اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا. میں نے کہا اس صاحب کے ساتھ میں کیوں ملوں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا بھئی، علم تو نہیں ہے نا محض، علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ تو حجت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں ملا ہوں اس کے ساتھ، مجھے سے گاڑی واپس کر دی. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جنوبی پنجاب میں یہ مرض بہت زیادہ ہے. وہاں چونکہ ہندوانہ نظام زیادہ تر چلا ہے، تو اس وجہ سے وہ تو بڑے بھائی کو ہی سب کچھ چلے جاتا ہے نا. اس کے بعد پر وہ بڑے بھائی کے باقی خاندان والے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کریں مطلب بس وہ پھر وہی اسی کی بات چلتی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، بہت غلط بات ہے. جو بھی کرتا ہے، چاہے عام آدمی ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے
کیا ہے، جو بھی ہے عمل کے لحاظ سے ٹھیک ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بھائی اپنے بہن سے کہہ دے کہ بہن یا بھائی لے لو یا میراث لے لو. اب بتاؤ بہن کیا لے گی؟ تو کیا جائز ہوگا؟ ہاں جی. اور اکثر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کس طرح کہ ہم نے ان کو جہیز دیا تھا تو اسی میں تو دیا تھا. بھائی جہیز نہ دیتے، وہ جہیز دینا آپ کے لیے شرعاً واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ ان کو اپنا حصہ دیں جو آپ کے اوپر لازم ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے اوپر 50 لاکھ روپے قرض ہے اور وہ 60 لاکھ روپے خیرات میں دے دے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ اپنا قرض چکا ہے، اب 60 لاکھ روپے خیرات کر دے. یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. ایک نواب صاحب تھے، بڑے دیندار نواب صاحب تھے. تو انہوں نے دعوت کی ایک بزرگ کی، انہوں نے معذرت کی دعوت سے. اس نواب صاحب نے ایک اور بزرگ سے شکایت کی کہ دیکھو میں نے ان کی دعوت کی، انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، کیا میرا مال حرام ہے؟ کہ وہ نہیں آئے، ناراض ہو گئے. انہوں نے اس بزرگ سے، اس بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہا کہ حضرت ان کا مال حرام تو نہیں ہے، وہ تو بڑے دیندار آدمی ہے، آپ نے کیوں ان کی دعوت قبول نہیں کی؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے مال کو حرام تو نہیں کہا. کہ پھر انہوں نے کہا اصل میں اس کے اوپر قرض ہے میرے معلومات کے مطابق اور ہاتھ کے کلے ہیں. اب وہ دعوت کرے گا تو اچھا خاصا خرچ کرے گا اس میں، تو پہلے اس کو قرض ادا کرنا چاہیے نا. دعوت تو بات کی بات ہے. تو میں نے کہا میں ایسی بات میں کیوں شریک ہو جاؤں جو مجھے پتہ ہے کہ ناجائز ہے. اب یہ کہ باریک بات ہے لیکن عمل کی بات ہے، عمل کی بات ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں صحیح لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. صرف باتیں کرنا اور دعا دار تقریریں کرنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.